ملکہ کے انتقال پر اور فیونرل سروسز جو کہ اب آتی جا رہی ہیں منڈے کو، یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا منارکیت جو ہے، یہ جو سلطانیت ہے، ملکائیت ہے، یہ قائم رہنی چاہیے یا نہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا کاسمیٹکس ہیں اور کیا آلٹرنیٹ ہے؟ یہ باتیں ہوں گی آج کے برین بس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت اہم مدعا، دنیا کے 20 ممالک کچھ ممبرز کی حیثیت سے، کچھ آبزرورز کی حیثیت سے اکٹھے ہوئے ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، سمرقند میں، ازبیکستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO، اور وہاں کا کیا آؤٹ کم ہے؟ بڑا ایک انٹرسٹنگ جو میں نے کلپ دیکھا 6 منٹ کا، وہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوتن کا ہے، جس میں پریزیڈنٹ ولادیمیر نے خود سے ذکر کیا یوکرین کی وار کا۔ نہ بھی ذکر کرتے تو بات بن سکتی تھی، اور جواب میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا کہ یہ سمے وار کا سمے نہیں ہے، یعنی یہ جو عہد ہے، یہ جو ایرا ہے، یہ وار کا نہیں ہے۔ ایکسٹیمپور باتیں تھیں۔ پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوتن نے تو کچھ نوٹس ہاتھ میں لکھے ہوئے تھے، لیکن پرائم منسٹر مودی نے کچھ نوٹس نہیں لکھے ہوئے تھے۔ جو پریزیڈنٹ پیوتن نے کہا، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے آپ کو کیا آرٹیکولیٹ کیا، کیا سوچا، اس پہ بھی بات چیت ہوگی، اور اس سمٹ کا کیا آؤٹ کم ہے۔ برین بس میں یہ موضوعات ہیں آج کے 2 بڑے۔ ڈاکٹر صاحب، بات چیت کہاں سے شروع کریں؟ SCO سمٹ سے یا منارکیت سے؟ منارکی جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گی، جی ٹھیک، اسی سے پہلے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، جب دونوں باتیں جڑی بھی ہوئی ہیں، میں آگے بتاؤں گا کیسے جڑی ہوئی ہیں۔ جب تک ایلزابتھ الائیو تھی نا، وہ ایک مدرلی فگر تھی، اس کو دنیا نے ایک ایکسیپٹ کیا ہوا تھا ایز اے ہیڈ، جی، اس میں کوئی کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن اس کا جو اب کنگ بنا ہے، اس کا بیٹا چارلز، اس کے اوپر بہت کنتو اور پرنتو جو ہے انگلینڈ میں بھی ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہو رہا ہے کہ کیا یہ اس پاؤں کی جوتی میں فٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی اپنا ایک سٹائل ہے۔ اب جیسے اس نے سائن کرنے تھے، وہ پین جو تھا وہ لیک کر گیا، اس کے اوپر ہی اس نے جھگڑا ڈال دیا۔ یہ اگر وہ کوئین ہوتی، اس نے کچھ نہیں کہنا تھا، بعد میں چاہے کہتی کہ بھائی ادھر آگے تھے دیکھ لیا کرو، پر اس نے وہیں شور ڈال دیا کہ دس از ناٹ دا وے۔ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، پھر میں اصل میں ڈاکٹر صاحب پین کا زمانہ بھی نہیں پین کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ میں آئی اسٹل لائک فاؤنٹین پین، میں نے رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیے، میں نے تو یہ پینسل اب رکھی ہے، ویسے رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی دل کرتا اس سے ڈاکٹر صاحب دیکھیے، آپ نے بات کی، ہم نے پچھلے شو میں کوئین ایلزابتھ II کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا، یہ ایک ریالٹی ہے، لیکن یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ وہ جو کنتو پرنتو آپ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے زمانے میں بڑا رہا ہے، بے تحاشا رہا ہے ان کی، چونکہ وہ مختلف جو ہے نا عہد سے گزری ہے۔ ابھی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ فاکس جو ٹیلی ویژن ہے امریکہ کا، اس کے وہ ٹکر کارلسن جو ہے، انہوں نے یہ ایک لیکچر دیا دنیا کو اپنے شو میں کہ بھارت جو ہے بڑا اس کو ڈیولپ کیا تھا ملکہ نے۔ یہ اس سے پہلے جو بھارتیہ تھے نا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتا جو مندروں کا آرکیٹیکٹ ہے، جو ایک زمانے میں یونیورسٹیوں کا سرکل رہا انویڈرز کے آنے سے، جو لٹریسی ریٹ تھا، جو بھارت کی ویلتھ تھی، یہ اس زمانے میں تھی جب شاید ویسٹرن ورلڈ کو اپنے جوتے پالش کرنے کی بھی تمیز نہ ہو۔ یہ تو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، جیسے تیسے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس زمانے کا جو بھارت تھا۔ اچھا، پھر اب یہ بحث چلی کہ ملکہ کا فیونرل کے ساتھ ساتھ وہ کوہ نور کا ہیرا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ششی تھرور جی نے ایک دفعہ برٹش پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو آپ نے لوٹا ہے اس کی کیلکولیشن انہوں نے بتائی تھی، وہ آج کے ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر بنتا ہے۔ صرف سوری میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، صرف ایک وہ کوہ نور کی بات نہیں چل رہی۔ افریقن کنٹریز نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے ٹریلین آف ڈالرز کے جو ڈائمنڈز آپ لے کے گئے ہوئے ہو وداؤٹ اینی
ہمیں کچھ دے کے، اس کا ہمارے ساتھ حساب کتاب آپ کرو. یہ دنیا میں دیکھیے اب ڈیمانڈ اٹھنی شروع ہو رہی ہیں. جی جی. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹری میں ایک چیز ہو جاتی ہے نا، اس سے سبق سیکھنا چاہیے، نہ کہ پاسٹ کو کھدیڑ کر جی اور اب سامنے اب مانگو لو جی آپ ہمیں ٹریلینز آف ڈالر دو. ٹریلینز آف ڈالر تو ان کے پاس ہونے ہی نہیں کبھی. ڈاکٹر صاحب چلیے وہ ٹریلینز آف ڈالر نہ دیں، پاس کو کھدیڑنے میں بھی کوئی ایشو نہیں ہوتا. اب دیکھیے جو بلیک سلیوری رہی ہے، سب سے بڑا ایشو جو ہے نا جی. یہ میں مانتا ہوں کہ بلیک سلیوری میں جو ان کا ہاتھ تھا رومن امپائر کے ساتھ مل کر اس زمانے کے راجوں کا، آئی ایم ٹاکنگ 2000 ایئرز بیک، اس زمانے سے جو تھا، دیٹس ویئر دے شوڈ آلویز فیل ویری سوری اینڈ دے شوڈ ٹرائی. اب تو پتہ نہیں آئی کمپنسیشن ورڈ ویدر سوٹس. نہیں ڈاکٹر صاحب بلیکس کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ تو 2000 سال کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو 250-300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ تو یہاں بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کوئی 100-150 سال پہلے بھی ہوتا رہا ہے. بالکل. ووٹنگ کا رائٹ جو ہے ایون کینیڈا میں، امریکہ میں سب کو، یہ تو 1900 تک ہوتا رہا. ٹھیک ہے نا. وہ سیکنڈ ورلڈ وار تک چلتا ہی رہا. ٹھیک ہے. تو وہ تو مطلب بہت پرانے پاس کو نہیں کھدیڑ رہے، بہت جلدی کے پاس کو، یعنی کہ کوئی 200 سال سے ابھی کے 20 سال کے پاس کو کھدیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ سمے ہے جس میں کلیم کیا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی امریکہ میں اسٹیبلش ہوئی. ٹھیک ہے نا. اب یہ 150-200 سال کی ڈیموکریسی ایک طرف چل رہی ہے، نیٹیوز کے ساتھ جو سلوک ہوا، بلیکس کے ساتھ جو سلوک ہوا، اور وہ بائی دا وے سسٹمک ریسزم آج کے دن بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہے. بالکل ہے. دیکھیے صرف بلیکس کے لیے نہیں، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. دیکھیے ہر ایک کے لیے. ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو چرچز ہیں، ڈفرینٹ جو سیناگوگز ہیں، ڈفرینٹ جو مندرز ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے سلوگنز جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں. تو یہ جو ریسزم ہے یہ کیا دماغ سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں. کیونکہ ایک انش ہے 10 سے 15% جو کہ بہت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریس جو ہے وہ یہ ہے، باقی سب ایسے ہی ہیں. وائٹ سپرمیسسٹ لے لو جی. اسی طریقے سے اور قوموں کے جو سپرمیسسٹ ہیں جی، جو کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ کوئی ختم نہیں ہو جانا، نمبر 1. نمبر 2 آپ نے بات کی کہ یہ ابھی کی بات ہے. ارے میں کہتا ہوں 200-300 سال کی بھی اگر بات ہو تو ناؤ یو آر آسکنگ، جو سامنے چیز ہے وہ تو ہو سکتا ہے بھی واپس ہو جائے جی کبھی نہ کبھی. جی. لیکن جو وہ لوٹ کے جو انہوں نے اپنے کنٹری بنائے، جو ہندوستان کا پیسہ لوٹ کے جی مجھے پتا ہے کہ کینیڈا کے ریلوے کے سسٹم میں لگا جی لوٹ کے وہاں سے لائے، سسٹم میں یہاں لگا کنٹری بنانے میں. ایسے تھوڑا کنٹری بن گیا. بالکل. اچھا ایسے ہی اور جو کنٹریاں تھیں انہوں نے کیا. تو اب وہ سسٹم وہ تو نہیں نا، اس کے لیے تو اب جھگڑا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب جھگڑا نہ ہو، لیکن یہ ڈیبیٹ نہیں ختم ہونی چاہیے. نہیں کبھی بھی نہیں ہونی. نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی ہے نا کہ اب ٹھیک ہے دنیا میں سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے. اب جو پیسے تھے اب ہم ان کی طرف آتے ہیں جو SCO میں اکٹھے ہوئے ہیں. چائنیز کے ساتھ جو حشر ہوا، بھارت کی جو کالونائزیشن ہوئی، ٹھیک ہے اس میں نہیں دیکھیے کالونائزیشن چائنیز کی بھی کی بالکل ہوئی. میں حشر کہہ رہا ہوں، یعنی وہ بڑا خطرناک لفظ ہے. مطلب وہاں بھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ تھا کہ یہاں پہ اتنے خوفناک لگے ہوتے تھے ریسٹورینٹس میں آج سے 40 سال پہلے کہ جی چائنیز اور کتوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب ایک ہفتے پہلے تقریباً یا 10 دن پہلے امریکہ میں 4 بھارتی خواتین کہیں پارکنگ لاٹ میں تھیں. ایک وہ جو کوٹ ان کوٹ گوری خاتون نے جو ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہے وہ تو دیکھیے وہ تو وائرل ویڈیو ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو وائرل ویڈیو ہے. اور یہ چیزیں اپنی اچھا پھر ڈاکٹر صاحب جو ہمارے اب اپنی کمیونٹیز کے اندر جو انٹرنل ہیٹرڈ آ رہا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے. اب بیپس مندر کے باہر یہاں ٹورانٹو میں ہی کس طرح کے وہ چلے ہیں.
لوگوں نے باہر وہ کی ہے. سوامی نارائن مندر میں دیکھ لیجئے. جی 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 وہی میں بات کر رہا ہوں. سوامی نارائن مندر کے باہر جو کچھ ہوا ہے, شاکنگ ہوئی ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے ہی لوگ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1968 میں اس زمانے میں ٹل 18 جی اگر آپ ینگ اسٹریٹ پہ چل رہے ہوتے تھے نا, دس از ریئلٹی, اٹ ہیز ہیپنڈ. ینگ اسٹریٹ پہ چل رہے ہوتے تھے تو وہ آپ سے بات نہیں کرتے تھے, وہ آپ کے آگے ایک تھپڑ مار کے کہتے تھے پاکی گو بیک. یہ ایک ورڈ تھا پاکستانی اور انڈینز کے لیے, پاکی گو بیک. کیونکہ ان کو تو نہیں پتا چلتا تھا نا کہ کون کیا ہے, ان کے سارے ہی جو تھے آؤٹ سائڈر وہ آتے تھے پیچھے سے زور سے تھپڑ مار کے بھاگ کے آتے تھپڑ مار کے بھاگ جاتے تھے. بعد میں جھگڑے بھی ہوئے باقاعدہ, جی آدمی کئی مارے بھی گئے. تو یہ جو سلسلہ ہے نا جی, یہ کبھی ختم نہیں ہونا. آپ سمجھتے ہو ختم ہونا, میں سمجھتا ہوں نہیں, بس اس پہ چرچا ہونی چاہیے. چرچا تو ہوتی رہتی ہے, چرچا تو یہاں اخباروں والے بھی کرتے رہتے ہیں سب کچھ. ابھی آپ نے ایس سی او کی بات کی, سب سے بڑی چرچا تو یہ ہو رہی ہے جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ یہ جو راجے مہاراجے ہیں ان کو ختم کیا جائے. میں اپنے درشکوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ڈیموکریٹک ویلیو کی کنٹریز ہیں جہاں پر ڈیموکریسی ہے, اس سے زیادہ دنیا میں کنٹریز ہیں جہاں پر راجے اور ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور کن کی شے سے بیٹھے ہوئے, وہ انہی جمہوری لوگوں کی شے سے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب. افریقہ میں بہت سارے ملکوں کے جو ڈکٹیٹرز ہیں چونکہ ان کو سوٹ کرتے ہیں ہمارے جمہوری ملکوں کو. دیکھیے بیسیکلی کیا ہے, یہ تو جو پولیٹیکل سروائیول ہے نا, اور جہاں پر انڈیویجول یہ سوچا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہمارا کنٹری کو ہمیں فائدہ ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ افریقہ میں سے اتنا زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا ہے. افریقہ میں اس وقت زیادہ رول جو پلے کر رہے ہیں وہ انڈیا اینڈ چائنا, دے آر پلئنگ مور امپورٹنٹ. تو آج کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کن کی شے سے یہ سارے پودے لگے. نہیں, ان کی شے سے وہاں پہ انہوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے تھے جو ہٹے کٹے کاروں کو پک اپ کرتے تھے, ہاں جی, اور ان کو شپس میں بٹھا کر ہتھ کڑیاں لگا کے ان کو امریکہ میں بھیجا جاتا تھا, اور وہاں پر ان کی بولی ہوتی تھی اور وہ دیکھتے تھے کون زیادہ ہیلدی ہے کون کم ہیلدی ہے, اس طریقے سے ان کی بولی ہوتی تھی. اور مجھے یہ تو چلو اب کی بات ہے, جب اپنے روم امپائر والوں نے جب یہ سلیب پکڑنے شروع کیے افریقہ سے, تو وہ تو بولی بھی نہیں بولتے تھے, وہ تو دیتے ہی کچھ نہیں تھے, وہ تو اٹھا کے لے جاتے تھے. رائٹ. تو یہ دنیا میں ایسے ہے کہ جو مائٹ ہے نا جی جی, it has always proven themselves کہ we are worthy for everything. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب جو ویسٹرن ورلڈ میں جو monarchy ہے وہ کوٹ ان کوٹ سمبولک رہ گئی ہے ویسٹرن ورلڈ میں, یا کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں. نہیں, only in few countries. ٹھیک ہے, only in few countries جو رہتی ہے اس وقت, جیسے انگلینڈ میں ہے, ہالینڈ میں ہے, سویڈن میں ہے, وہاں ناروے میں ہے, جاپان میں ہے. جی یہ جو ہیں یہ واقعی جو ہیں وہ, لیکن دنیا کی آپ 56 مسلم کنٹریز دیکھ لو, تو اس میں سے 2 کو چھوڑ دو, 2-3 کو, باقی سب جگہ پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. افریقہ کے بہت کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ایسے ہی ساؤتھ امریکہ کے کچھ کنٹریز میں ڈکٹیٹرشپ ایک اور چیز ہے, ہم تھوڑا سا فرق رکھیں, منارکیت ایک اور چیز ہے. نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب بہت فرق ہے. نہیں, منارکی میں 2 قسم کی منارکی ہیں. ایک منارکی وہ ہے طاہر صاحب جس کی وہ صرف نام کی ہے جی, اور ایک منارکی جو ہے وہ منارک رول کر رہے ہیں, وہ منارک جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, اور ایسے بھی ڈکٹیٹر ہیں جو منارک نہیں ہیں. ہاں, انہی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بہت سارے ایسے ڈکٹیٹرز بھی ہیں جنہوں نے پولیٹیکلی قبضہ کر لیا. ارے بھائی ایجپٹ کو دیکھ لو. ٹھیک ہے, یا جنہوں نے آ کے جو ہے کوئی کو لے آئے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نہ کو آتا ہے نہ قبضہ ہوتا ہے, پھر بھی ڈکٹیٹرشپ وہ جیسے کہتے ہیں بیہائنڈ دا سین چلتی ہے.
میں ہمیشہ یہ پاکستان کی مثال ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بہت سارے صرف پاکستان نہیں ہے, بہت سارے کنٹری. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو ڈیموکریسی ہے بیسیکلی یہ 4-5 سال کے لیے ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, کیونکہ جو پی ایم او ہے, جو پرائم منسٹر کا آفس ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے سب کو. تقریباً 90% ڈیموکریسی جو ہے دے آر بینگ رن فرام دا پی ایم او. ڈاکٹر صاحب ڈکٹیٹ کرنا اور ڈکٹیٹرشپ میں فرق ہوتا ہے. ارے یار نہیں, وہ ٹرمینالوجی کو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب وہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی جب ایس سی او پہ بات ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ بات ہوگی. اب دیکھیے ایس سی او میں ہم نے دیکھا تقریباً 20 کنٹریز اکٹھے ہوئے, اور یہ وہ کنٹری ہیں جو اسی ریجن کے ہیں. پہلے تو ممبر صرف جو ہے نا وہ ہیں 8. جی ہاں جی, باقی ایسے تو جتنی کانفرنس G7 کی ہوتی ہے اس میں بھی بلایا جاتا ہے, G20 میں بھی بلایا جاتا ہے, لیکن اصلی جو ممبر ہیں اب انہوں نے ایران کو, میں کل پڑھ رہا تھا کہ ایران کو انہوں نے بیچ میں انوائٹ کیا. رائٹ. وہ بنا یا نہیں بنا یہ مجھے نہیں پتا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے نا کہ مثلا G20 G7 میں آبزروری کنٹریز آتے ہیں, وہ ایشیا ویشیا کے کچھ آ گئے, کچھ نان یورپین, کچھ یورپین جو نہیں ہے G7 یا G20 میں, بہت سارے یورپین کنٹریز ہیں جو دونوں میں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی آ جاتے ہیں. اس میں مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ اس ایس سی او میں کوئی بھی یورپین بیٹھا ہو, ویسٹرنر بیٹھا ہو, ٹھیک ہے. اس میں ساری میں ریجن پہ زور دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ریجن ڈاکٹر صاحب اس لیے میٹر کرتا ہے کہ چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی, بہت بڑا دیش, بہت بڑی پاپولیشن. بھارت 5th لارجسٹ اکانومی, بڑا دیش, بہت بڑی پاپولیشن. رشیا بہت بڑا جغرافیکلی دیش, پاپولیشن کم ہے, ریسورسز بہت ہیں. یہ سب ایک ہی ریجن میں فال کرتے ہیں. دیکھیے چائنا اور کم سے کم انڈیا کو آپ اس ریجن میں نہیں پھینک سکتے, یہ ریجن سے الگ ہے, لیکن وہ ان کے ساتھ اس وقت جو آرگنائزیشن بنی ہے ان کے ساتھ ہیں. میں تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گا, اس آرگنائزیشن کا نام ہے شنگھائی, اور یہ بنی ہے چین کے اندر. میں مجھے پتا ہے شنگھائی کا. اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سینٹرل ایشین ممالک, ان کا ایک الگ گینگ ہے. سینٹرل ایشین کنٹریز کے اور روس کے الگ بلاکس ہیں, وہ الگ اپنے آپریٹ کرتے ہیں. طاہر صاحب, دنیا میں کتنی آرگنائزیشنیں بڑی ہوئی ہیں. ہاں جی, آپ سارک لے لیجئے, کویڈ لے لیجئے, ہاں جی, نیٹو لے لیجئے, اپنا یونائٹڈ نیشنز لے لیجئے. یونائٹڈ نیشنز کے آگے 118 آرگنائزیشنز ہیں. ایسے دنیا میں یورپ کی یورپین یونین بنے ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشنیں آپ جتنی مرضی بنا لو, لیکن کیا وہ آرگنائزیشنز جو ہیں الٹیمیٹلی لوگ جو عام آدمی ہیں, سفرر جو ہے, اس کا کوئی فائدہ کر سکتی ہے؟ دنیا میں کون سی آرگنائزیشن گورنمنٹوں کی بنائی عام آدمی کے لیے ہے ڈاکٹر صاحب؟ اونلی یورپین یونین. اچھا, وہ عام آدمی کے نہیں, وہ کم سے کم کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے یورپ کے جو اس وقت 27-28 کنٹری رہ گئے ہیں ان کا سب کا سٹینڈ, ابھی انہوں نے پرسوں کہا, آپ نے سنا ہوگا, پرسوں انہوں نے کہا کہ ہر کنٹری کو یہ منیمم ویج اتنا جو ہے وہ رکھنا ہی پڑے گا. ڈاکٹر صاحب بریکزٹ کیوں ہوا؟ وہ عام آدمی, وہاں کے عام آدمی نے فیل کیا نہیں, وہ بریکزٹ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موو تھی. آج وہ پچھتا رہے ہیں. پچھتاتے پھر ووٹ بھی تو عام آدمی نے دیے تھے نا ریفرینڈم میں. نہیں, وہ کیا تھا, ووٹ کیا 0.1%. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ووٹیں تو پھر اسی طرح کی دنیا میں پڑتی ہیں. اگر آج ووٹ پڑ جائے نا, سارا انگلینڈ کہے گا ہم بریکزٹ سے باہر ہیں. پڑھنے کا وقت تھا نا, تو تب وہ 1% نہ ووٹ ڈالتا اس میں. یہ لوگوں کو الجھانا اور لوگوں کو اکسانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس کا حال یہ ہے کہ ناردرن آئرلینڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے بریکزٹ کو. اسکاٹ لینڈ کہتا ہے ہم نہیں مانتے. اسکاٹ لینڈ کہتا ہے کہ ہم آپ سے الگ ہو جائیں گے, اور ہو بھی جائے گا اگلے 1-2 سال میں. جو کنٹریز ہیں وہ تو آلریڈی اس کا حصہ نہیں ہے, تو یورپین نا, رائٹ. اگر وہ یورپین یونین آرگنائزیشن میں نہیں ہے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ دے آر ناٹ یورپین.
دے آر مور یورپین دین یورپین یونین. ٹھیک ہے نا جی, مطلب میں تو کئی بار ان ملکوں میں گیا ہوں ڈاکٹر صاحب, دے آر مور یورپین دین یورپین یونین, واٹ ایور دے کال دیم. اچھا, اب اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا کلیم ہے کہ وہ عام آدمی کی سوچتے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, وہ بھی ان کے بھی اپنے ریجنل اور ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. ارے طاہر صاحب, آپ تو ایسی بات کرتے ہیں. کون سے کنٹری کے پولیٹیشینس اپنے ریجنل کے پہلے فائدے نہیں سوچتے, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو وہ سوچتے ہیں جی سارے یونین کو اکٹھا کر کے ان کا سٹینڈرڈ جو ہے ایک لیول پہ لے کے آئیں, وہ اس پہ انہوں نے, ابھی میں نے آپ کو بتایا پرسوں انہوں نے یہ آرڈر کیا کہ چاہے وہ اسٹونیا ہو چاہے وہ کوئی ہو, دے ہیو ٹو برنگ دیٹ لیول جی, اینڈ وی ول ورک اینڈ وی ول گیو یو دی فائنینشیل ایڈ. تو یہ ایک فائدہ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک فائدہ بھی ہے اور یہ ایک نقصان بھی ہے, کیونکہ جب آپ مجھے فائدہ دینے کے لیے اپنی جیب سے پیسے نکالے چلے جائیں گے تو آپ کے پیچھے جو آپ کی جنتا کھڑی ہے جنہوں نے آپ کو لیڈر بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں. یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں, لیکن چلیے ایس سی او پہ ہم ایس سی او پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم کویشچنز لینا شروع کریں. ایس سی او پہ جو سچویشن ہوئی, میں نے اپنے پریچے میں ڈاکٹر صاحب کہا کہ بڑی ایک انٹرسٹنگ جو سائیڈ لائن میٹنگ تھی وہ اتفاق سے ریکارڈ ہو گئی, کیونکہ بہت ساری سائیڈ لائن میٹنگ جو ہے ریکارڈ نہیں ہوتی, وہ اتفاق سے ریکارڈ ہو گئی اور آن ایئر آ گئی, اور اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن کی ہے. یہ آج صبح سے جی سارے انڈین چینل کے اوپر یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ مودی صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ٹائم نہیں ہے وار کا. جی آپ حیران ہوں گے کہ کینیڈا میں جو انڈین پروگرام چل رہے ہیں ان میں بھی میں نے 2 ریڈیو میں آج سنا کہ جی مودی صاحب نے یہ کہا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو گو فار اے وار. مودی صاحب نے آگے بھی ان کو ایرا کی بات کی, مودی صاحب نے آگے بھی ان کو 3 بار جب فون پہ بات کی تھی ان کو کہا تھا کہ یہ وار بند کریے, وار از ناٹ گڈ. ہاں جی, کیا پوتین نے بات مان لی یا وہ مان لے گا؟ جی اب مانے گا تو ایک ہی شرط پہ نا, جب وہ دیکھے گا کہ میرے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان سنستھاؤں کی میٹنگوں میں اگر ایک پریشر پڑ رہا ہے کہ آپ وار جو ہے روک دو, اگر ایک آدمی جو ہے امپورٹنٹ کنٹری نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, پہلے ذرا اس پہ بات کریں کہ وہ ہوئی کیا بات. جب ولادیمیر پوتن نے اپنی بات چیت شروع کی تو ان کے پاس تھی انوائرمنٹ کہ وہ یوکرین کا مسئلہ ہی بائی پاس کر جاتے, وہ وہاں کے ریجنل اور ایشوز کی بات کرتے نہیں, پر یہ پکا تھا کہ مودی صاحب نے اٹھانا ہے. اچھا, لیکن انہوں نے وہ بات یوں کی, ولادیمیر پوتن نے, ان کے لفظ یوں تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری تھی کہ یوکرین میں جو لیڈرشپ ہے یوکرین کی وہ غلط حرکتیں کر رہی تھی تو ہمیں وار میں جانا پڑا. اچھا, تو پرائم منسٹر مودی نے جواب میں کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم یوکرین اور روس دونوں کے بڑے آبھاری ہیں, شکر گزار. ہمارے اسٹوڈنٹس ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے تھے, آپ دونوں دیشوں نے مدد کی, ان کو نکالا. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے ان کے سامنے یوکرین کا بھی شکریہ ادا کیا, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ اے ایرا آف وار, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے یہ کھل کے کی بات. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, یہ ایک دنیا میں ہیڈ لائن بن رہی ہے, صرف بھارت میں ہی نہیں, یہ میں نے CNN میں بھی یہ ہیڈ لائن دیکھ لی آج, ون آف دا ہیڈ لائنس جو تھی. اچھا, اس ساری سچویشن میں ڈاکٹر صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایران کو بیچ میں لانا, پھر جو چائنا کے پریزیڈنٹ کا ایوائڈ کرنا. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں جو میٹنگز ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. You may appreciate, I don't. I think when you are meeting there, you are sitting there, you are eating together. There is no harm in having a side meeting. Side meeting پاکستان پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی, سائڈ میٹنگ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے تھی. یہ میرا ویو ہے, میں بھی ہمارے درشک ناپسند کرتے ہوں, آپ ناپسند کرتے ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت جو ہے, بات چیت ہمیشہ کسی نہ کسی سلیوشن کی طرف نکلتی ہے. ڈاکٹر صاحب, میں پسند یا ناپسند کی یہاں بات نہیں ہے,
لیکن انہوں نے نہیں کی. ڈاکٹر صاحب اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے جو میں پیچھے ابھی بات کر رہا تھا نا کہ ڈیموکریسی کے میں آپ کو فروٹس کچھ بتاؤں گا. اس کی کاسٹ ہے. شہباز شریف بہت بری طرح پولیٹیکل کرائسس میں ہے پاکستان. وہ مودی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو پاکستان میں ان کا بینڈ باجا بج جائے گا. وہ اگلا الیکشن پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں, تو وہ جو تھوڑے بہت ریوائیو کرنے کا بھی چانس ہے نا, وہ نہیں ہے کہ وہ یہی ہے ان پہ الزام کہ شریف فیملی مودی کی یار ہے. دیٹ از فائن. لیکن جو ان کی فوٹو آئی ہے نا سب لیڈرز کی, وہ شہباز صاحب وہ مجبوری عوام کو پتہ ہوتی ہے کہ یار 9 لیڈر کٹھے ہیں, 11 دوسرے آبزروری لیڈر ہیں, مجبوری ہے ان کی. سر وہاں پہ ہینڈ شیک کی فوٹو اگر ہو سکتا ہے یہ کہیں ہو جائے غلطی سے, وہ بیچارے کی شہباز شریف کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. چونکہ ڈیموکریسی میں یہ تو ہندوستان میں معاف کرنا, میں اب ہندوستان کی طرف بھی آ رہا ہوں. ہندوستان میں بھی مودی صاحب اگر ان کے ساتھ مل لیتے, میٹنگ کر لیتے. میں وہی بات کر رہا ہوں, مودی صاحب نے دل بڑا کیا تھا, نواز شریف کے گھر گئے تھے, ان کی زندگی عذاب ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نواز شریف کی پہل نہیں تھی, ان کی تھی نا کہ یہ آؤٹ آف دا وے, بغیر انویٹیشن, اسٹیٹ انویٹیشن کے بغیر یہ گئے تھے, تو ان کی زندگی عذاب ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب یہ تو نہیں ہوا نا کہ وہ اگلا الیکشن ہار گئی یا اس وقت تنقید ہوئی. پاکستان میں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہندو لیڈر, یعنی وہ مودی انڈیا کا لیڈر نہیں ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, نہیں وہ عمران خان کی وہ جو 4 سال کی جو مودی کے لیے عزت ہے یا جو بدتمیزی ہے جو بھی عمران خان نے کی, اس کو تو موقع چاہیے نا. یعنی جمہوریت کے یہ فروٹس ہیں انفارچونیٹلی کہ آپ میں اسٹیٹسمین شپ ہو بھی تو بھی آپ سامنے نہیں لا سکتے. چونکہ دیکھیے مودی جی کو آپ نہ زیادہ پسند کریں مگر ان میں ایک اسٹیٹسمین شپ ہے. شہباز شریف چاہے کوئی بھی ایشوز ہوں, میں ان کو جانتا ہوں, ان میں بھی ایک اسٹیٹسمین شپ ہے. وہ عمران خان نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کوئی اس نے ارسپانسیبل دنیا میں جب سے وہ آیا 3-4 مہینوں سے اسٹیٹمنٹ دی ہو. وہ بیچارہ آخر تک بھی رہے گا, کبھی بھی ارسپانسیبل وہ بہیو نہیں. چلیے یہ تو پاکستان کا سمجھ گئے. ٹھیک ہے, زی کی کیا تھی؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے. اب زی کا جو معاملہ ہے, زی ملے تو ہیں ولادیمیر پوتن سے. ولادیمیر پوتن تو وہ تو چلو دوست ہے آپس میں. نہیں مطلب زی اور پرائم منسٹر نریندر مودی, تو زی صاحب کا اگلا وہ کمیونسٹ پارٹی کا, وہ بھی ایک طرح کی ڈیموکریسی ہے. وہاں پہ بھی ووٹ پڑتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ نہیں, وہ تو آرڈر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ اگلا جو آ رہا ہے تو اس میں یہ آپ کو کیا خیال ہے, وہ بڑی ہمت کر کے انہوں نے پہلے ہی ڈس انگیجمنٹ کی ہے ایک حصے سے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب جو اگلا آ رہا ہے اس میں نہیں, بائی دا وے زی نے انڈیا کی تعریف کی ہے. پریزیڈنٹ زی نے جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے تعریف بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے. لیکن چلیے سب سے جو سینسٹیو تھا معاملہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکس میں, وہ شہباز شریف اور پرائم منسٹر مودی کا. ٹھیک ہے, نہیں میں سمجھتا ہوں زی از مور نہیں, وہ میں ساؤتھ ایشیا نہیں نا, زی تو ساؤتھ ایشیا سے باہر ہے. مطلب میں سمجھتا ہوں انڈیا کا, انڈیا چائنا ہے وہ تو ریلیشن شپ. لیکن دیکھیے زی نے وہاں پہ تعریف کر دی اپنی تقریر میں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد صرف وہاں ہی نہیں, وہ چونکہ جہاں سے کرونا آیا تھا اب وہ اپنی کرونا پالیسی کو اصول بنا کے کہہ رہے ہیں جی ہم ڈنر میں بھی نہیں شریک ہوں گے. ذرا آپ دیکھیے, غور کیجیے اس بات کو. پریزیڈنٹ زی ڈنر میں بھی شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کے ہاں کرونا پالیسی ہے. بس جوائنٹ ڈنر کی میں بات کر رہا ہوں. ہی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان اٹ, صرف بائی لیٹرل میٹنگ کی باتیں نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آخر میں اس سے پہلے کہ ہم کویشچن لینا شروع کریں, جو امپورٹنٹ بات ہے, میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ ریجنل ایک بڑا اکٹ تھا جو بڑے عرصے بعد کووڈ کے بعد ہوا ہے. اور اس میں امپورٹنٹ بات تھی کہ پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بزنس ایز یوزول ہے میرے پاس, میں ہٹلر نہیں ہوں, میں 20 ملکوں کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, اور بڑا نارمل بیٹھا ہوں. کیونکہ دیکھیے ان میں میسیجز کن کے لیے کیا ہوتے ہیں, یہ سارے سائیکولوجیکل میسیجز ہیں. ڈاکٹر یہ سائیکولوجیکل نہیں ہوتے, یہ پریکٹیکل ہوتے ہیں. 20 ملک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دھندا بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. کوئی کسی کو تیل دے رہا ہے, کوئی کسی کو تیل سمگل کر رہا ہے. دھندا تو چل ہی رہا آگے بھی. نہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ ایک بہت بڑا, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ویسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے.
اب ویسٹ میں یہ بحث اٹھے گی کہ بھارت کوآڈ کا بھی حصہ ہے, یہ بھی ہے, تو اب وہ کیوں زی کے ساتھ بھی, جبکہ زی کے ساتھ ایشو بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی موجود ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ولادیمیر پوتن کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہو رہی. بھارت نے اس کا پہلے بھی کئی بار جواب دیا. یہی وجہ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں امریکہ جو ہے وہ پورا 100% ہیپی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے $430 ملین کے F-16 کے جو پارٹس تھے, ہاں جی, وہ پاکستان کو اگینسٹ دی وشز آف انڈیا سپلائی کر دی ہے, کیونکہ وہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ ہم بھی. تو کیا مطلب اس کی پرواہ بھارت کو ہوگی؟ نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو ہو نہ ہو. بھارت کے خلاف امریکہ نے 70 سال میں کیا کچھ نہیں کیا. نہیں ایسا کوئی حملے تھوڑا کر دیا. نہیں ہمارا چائنا کے, آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, چائنا کے ٹائم کے اوپر امریکن کے ایروپلینز انتہا ایکوپمنٹ لے کے آئے فوجوں کے لیے, جی, کیونکہ سب سے وہی برٹش ٹائم کے تھے, وہ لے کے آئے. انہوں نے باقاعدہ چائنا کے اگینسٹ ان کو کہا کہ یہ لو. یہ تو اور بات ہے, بائی دا ٹائم دے کیم the war was over. مجھے ڈاکٹر صاحب ہنسی آتی ہے. بائی دا ٹائم دے کیم the war was over. وہ پاکستان بیچارہ امریکہ کے بحری وہ ایک آنی تھی, امداد آنی تھی انڈیا کے ساتھ, وہ جو جنگ کے معاملے میں وہ بنگلہ دیش میں نا انہوں نے طیارہ بھیجا, لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا 17 مطلب سلو جانا. وہ بھی تب ہی گیا تھا جب وار از اوور. کیا ڈاکٹر صاحب آپ باتیں کرتے, اچھا ہوا میں اس زمانے میں ابھی پیدا نہیں, مطلب آج کے زمانے کا جو ہوائی جہاز ہے نا وہ بہت فاسٹ ہے. نہیں, آپ نے یہ ایشو چھوڑا ڈاکٹر صاحب, کیپیسٹی بڑی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دوسری بات بھی سن لیں. امریکہ جو F-16 کا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو ریپیئر کرنے کے دیں گے, تو ساتھ شرط کیا لگا رہا ہے؟ نہیں, سن لیں. شرط یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرنے ہیں, یعنی جو کام افغانستان میں ہم نے نہیں کرنے وہ آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ادھر کے لیے رخ ہے. ٹھیک ہے نا جی, اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایشو یہ ہے کہ یورپین یا ویسٹرن ورلڈ کے لیے یہ جو ہے میسج, چونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی اور بھارت کئی بار کہہ چکے ہیں, اور اس کو ٹونی بلنکن بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم بھارت کی روس کے ساتھ جو تعلق داری ہے اس کو سمجھتے ہیں. اور ٹونی بلنکن نے کئی بار کہا کہ وی ور ناٹ دیئر ٹو ہیلپ انڈیا وین انڈیا نیڈیڈ اس, اینڈ رشیا ہیلپ انڈیا. نہیں, رشیا واز آلویز دیئر, کیونکہ ٹریٹی تھی. دیکھیے, رشیا اور انڈیا کی ٹریٹی تھی, رائٹ. ادھر پاکستان اور امریکہ کی ٹریٹی تھی, لیکن انڈیا کے ساتھ نہیں تھی. لیکن وہ پاکستان اور امریکہ کی ٹریٹی تو خیر نہیں تھی, فرق تھا نا وہ. دیکھیے ٹریٹی تھی. دیکھیے, آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے درشکوں کو بتا دوں, آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از اے نیٹو ممبر. نو, پاکستان از ناٹ اے نیٹو ممبر جی, دیٹس نمبر 1. لیکن اس کو ہیلپ کرنے کے لیے اٹ از, یو کین کال اٹ ایز این ایسوسیٹ ممبر. وہ چونکہ سوویت یونین کے پرانے میس کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت تھی, لیکن وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, وہ ان کی ٹیٹی بھی ہو جاتی تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سارے کھیل تماشے میں, آخر میں, اس سے پہلے کہ ہم کویسچنس لیں, کہ یہ SCO کی کانفرنس میں ویسٹ کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ ویسٹ بھی کارنر کے ساتھ, دیوار کے ساتھ لگانے کی جو پالیسیاں ہیں نا, وہ اب نو لانگر کیری آن. اب آپ چاہیں کہ ہم چین کو دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, ٹھیک ہے, روس اپنی وجہ سے اپنی دیوار کے ساتھ لگا ہے, لیکن مجھے جو پتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ اور حلقوں سے, وہ یہ ہے کہ اب یہ روس بھی ان سے کہہ رہا ہے بیک ٹو ڈپلومیسی میں کہ مجھے اب ایگزٹ اسٹریٹجی دیں. چونکہ یہ جو تیل ویل جاتا ہے, یہ جو ایشو بنے ہوئے ہیں انرجی کے, یہ ایسا نہیں ہے کہ ویسٹرن ورلڈ قطر سے یہ سالو کر لے گے, چونکہ جرمنی کو تو ہمیشہ سب سے زیادہ سوٹ روس ہی کرے گا نا. بالکل. ٹرانسپورٹیشن جو ہے, وہ جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, وہ آپ مطلب کینیڈا سے بھی نہیں لے کے جا سکتے. نہیں, سارے یورپ کو ہی سوٹ کرے گا. تو وہ یہ ہمیں انفارمیشن یہ ملی ہے کہ اس طرح کی بھی سچویشن چل رہی ہے کہ یہ بیک ٹو ڈپلومیسی چل رہی ہے, اور ویسٹ کو بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی اب یہ جو ایسٹرن طاقتیں ہیں,
ہم ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. آخر میں چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب یہاں تک میں کہوں بیک ڈور ڈپلومیسی امریکہ اور ایران کی بھی چل رہی ہے. کوشچن نہیں وہ تو دیکھیے اب آج کل تازہ والا نہیں وہ تو چل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے کہا, ایران نے بھی کہا تھا ابھی پچھلے ویک کہ وی آر ریڈی ٹو ری نیگوشیٹ. جی سو جب ایسی بات آ جاتی ہے نا, جب اس قسم کے وہ آپ کو ہنٹس ملتے ہیں, وہ میسج پتہ چل جاتا ہے. ہاں تو وہ چل جاتا ہے. جی کوشچن ڈاکٹر صاحب لیتے ہیں. جی گریٹ سر, نکوبار میک این انڈین سنگاپور پروجیکٹ مودی گورنمنٹ پلیز ایکسپلین. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں سارے. دیکھیے نکوبار جو ہے وہ سنگاپور پروجیکٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ نکوبار سنگاپور جو ہے وہ پارٹ آف ایک کنٹری کا ہے, حالانکہ وہ سٹی ہے لیکن وہ سی کے ساتھ ہے. نکوبار جو ہے وہ بالکل سی کے بیچ میں ہے, وہ لینڈ سے دور ہے اور کافی دور ہے. اس لیے نکوبار کو آپ ٹورزم کے لیے ضرور ڈیولپ کر سکتے ہو, لیکن اس کو ایک دبئی کی طرح, ہانگ کانگ کی طرح اور سنگاپور کی طرح بنانا کافی مشکل اور بڑا چیلنجنگ ہوگا. سر, رشیا held meeting with Pakistan at SCO. Would their relation would improve more in future? Will it affect India-Russia relations? دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ رشیا اور پاکستان کے ملنے سے, وہ تو پہلے بھی مل رہے تھے, پہلے بھی رشیا نے پاکستان کو ہتھیار دیے ہیں. حالانکہ جب یہ 400 انہوں نے میسائل دی ہے تو پاکستان نے بڑا شور ڈالا. مطلب انڈیا نے جی انڈیا کو رشیا نے دیا, پاکستان نے بڑا شور ڈالا. یہ ایک دیکھیے ڈپلومیسی ہے آپس میں, بیکاز رشیا آلسو وانٹس ٹو ہیو گڈ ریلیشن ود پاکستان. پاکستان کا ریلیشن رشیا کے ساتھ ہونا وہ افیکٹ کرے گا انڈیا اور رشیا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک انڈیا اور رشیا کے بہت میوچل ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے, ٹریڈ ہے بہت بڑا, رشیا اور انڈیا کا ٹریڈ بھی ہے. پاکستان کے ساتھ بہت کم ٹریڈ ہے, لیکن بات چیت کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا. دیکھیے میں اس میں ڈاکٹر صاحب ایڈ کروں گا کہ پاکستان کے ساتھ رشیا کے تعلقات کچھ سالوں سے بہتر ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی اکنامک کرائسس اپنی جگہ پہ, لیکن آفٹر آل اس کنٹری آف 230 ملین پیپل, تو تیل کی کنزمپشن تو ہونی ہے نا. اگرچہ رشین آئل کی جو کہا جاتا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ پاکستان میں ریفائنری کی کوئی بہت اچھی فیسلٹیز نہیں ہے. یہی ابھی ولادیمیر پوتن کی طرف سے کہا گیا کہ ہم پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے تیل دیں گے, اور پھر ظاہر ریفائنری بھی بنے گی. اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک تیل کی خرید و فروخت ہے, اس میں کوئی بھارت کو ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ تو پاکستان آلریڈی گلف اسٹیٹ سے تیل لیتا ہے, گلف اسٹیٹ سے تیل انڈیا بھی لیتا ہے. آپ کو پتا نا ایک پائپ لائن بننی تھی جو کہ پاکستان کے بیچ میں سے انڈیا آنی تھی. رائٹ, اس میں سے پاکستان کو بھی ملنا تھا, رائٹ, انڈیا کو بھی ملنا تھا. اب وہ ظاہر رشیا سے جو پائپ لائن سینٹرل ایشیا سے ہوتی ہوئی آئی, تو سینٹرل ایشیا میں تیل کافی ہے, قزاقستان میں نہیں, وہیں سے آنا تھا. ٹھیک ہے, کچھ مطلب رشیا کا جو آنا تھا وہ بھی انہی سے ہو کے آنا ہے. تو اس طرح کے تعلقات امپروو ہوں گے, میں سمجھتا ہوں ہونے چاہیے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اپنے حالات انٹرنل جو ہیں پولیٹیکل اور اکنامک, اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, اور اندر کتنے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کی چاہتی ہے, ہونے بھی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. میں تو کہتا ہوں ہر کنٹری کے ساتھ ہونے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی, کوششوں کی وجہ سے ہی یہ 4-5 سال سے جو امریکہ اور پاکستان کے رکے ہوئے تھے معاملات, یہ کو تھوڑا آگے, جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, ٹرنا شروع ہوئے ہیں. جی آگے دیکھتے ہیں. ہیلو سر, وٹ یو تھنک آف پی ایم مودیز ریمارک اباؤٹ وار از ناٹ ان اینی ونس فیور ان کرنٹ ورلڈ ود میٹنگ ود پیوٹن. بہت اچھے ریمارکس ہیں, میں نے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بات کی. میری پرسنل اوپینین یہی ہے کہ بڑی انہوں نے نپی تلی بات کی, بڑی عقل مندی کی بات کی, طریقے سے جو بات بھی کر دی اور دنیا میں ہیڈ لائن بھی بن گئی. تو میں تو پرسنلی ان ریمارکس کو بہت مودی صاحب کے جو ہے نا بڑے ہی جسے کہتے ہیں نپے تولے ریمارکس کہوں گا. نہیں دیکھیے, میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ مودی صاحب نے آگے بھی 2-3 بار ان کو فون کے اوپر کہا کہ بھائی وار از ناٹ دا سولوشن, اور اب انہوں نے کہا کہ ان دس ایرا وار از ناٹ دا رائٹ تھنگ. تو وہ ان کا ایک سٹینڈ ہے جو شروع سے چل رہا ہے. جی اور کویشچنز بھی دیکھتے ہیں. انہی کا ایک اور ہے, واٹ از یور ویو آن
Tapai project, and I'm listening about this from my childhood, but because of Pak it is completed yet. یہ تاپی والا کون سا پروجیکٹ ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے ناٹ کمپلیٹڈ. از ہی ٹاکنگ اباؤٹ ریورس، جو پاکستان اور انڈیا کے ریورس کا جو جھگڑا؟ تھوڑی سی آپ کویشچن دوبارہ لکھ کے بھیج دیجیے، ہمیں کلیئر نہیں ہے. آپ ذرا کلیئر لکھیے. جی رشاب گلاتی جی کا ہے، مسعود اظہر اسکپ بائی پاکستان پی ایم، واٹ یور ویو؟ اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ اسکپ ہوا ہے پاکستان کے پی ایم سے. مسعود اظہر یہ ایس سی او میں تو مجھے نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے. نہیں یہ ابھی پرسوں بیان آیا تھا افغانستان کا کہ ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا ہاں وہ والا ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ پاکستان والوں کو پوچھو، ہمارے یہاں نہیں ہے. اچھا پرسوں بیان آیا. افغانستان میں کون ہے کون نہیں ہے کسی کو کون ہے کون، پاکستان والوں کو نہیں، نہ پاکستانیوں کو پتا ہوتا، نہ افغانیوں کو، نہ طالبانوں کو پتا. وہ انہیں کو پتا ہے، مسعود اظہر کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے اس وقت. انہیں زواری کو مار دیا، کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہمارے یہاں رہتا. آپ یہ بتائیے طالبان میں اسامہ بن لادن دنیا کا سب سے وانٹڈ نہیں، وہ تو پاکستان نے رکھا نہیں، میرا مطلب کہاں تو پاکستانی پتہ ہی نہیں، آج بھی پتہ چلے. طالبان جیسوں نے یہ کہا، وہ اتنے بڑے مکان میں رہتا تھا کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا زواری جو ہے وہ کابل میں رہتا. تو یہ انہی کو پتا ہوتا ہے جی، یا ان کے چند قریبی ہینڈلرز کو، دوستوں کو پتا، باقی کسی کو نہیں پتا. جی ٹیگ ٹی وی 8 چیتا از کمنگ فرام ساؤتھ افریقہ ٹو مدھیہ پردیش. اچھا ہاں چیتا جو آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے نہیں آ رہا، نمیبیا سے آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ بھی بتائیے کہ اس سے ٹورزم اور بیلنس ایکالوجی کے بارے میں کیا آپ کی opinion ہے؟ دیکھیے گفٹ اٹ ول ہیلپ فار، بیسیکلی کیا ہے کہ چیتا از دی فاسٹسٹ اینیمل اینڈ بہت ہی چست اینیمل ہے. وہ ان کے برتھ ڈے پہ، یہ دیکھیے ایک سمبولک ہے، سمبولزم ہے، معاف کرنا آپ کوئی پسند کرے نہ کرے. 5 فیمیل اور 3 میل آ رہے ہیں. جی اسپیشل جو پلین لینے گیا اس کا آگے سے چیتا کا مطلب اس کو پینٹ کیا گیا. ہاں جی، اور وہ گیا وہاں پر. یہ ایک سمبولزم ہے ٹو بوسٹ مسٹر مودیز برتھ ڈے سیلیبریشنز وچ آر گوئنگ آن، which will be going on for near about 12 days. اچھا تو یہ وہ نہیں ہے بھارت کا، نہیں ہے بھارت کا، نہیں بھارت کا یہ چیتا. مودی صاحب جب وہ آئے گا تو مودی صاحب وہ جنگلے میں ہوتے ہیں نا، تو مودی صاحب نہیں جنگلے میں ہوتے، چیتا جنگلے میں، چیتا وہ جو چیتا جنگلے میں ہے، مودی صاحب وہ جو وہاں پر نیشنل پارک میں انہوں نے چھوڑنا ہے، وہ اس کا گیٹ کھولیں گے اور اس کو انہوں ایک سمبولن بتایا کہ ہمارے مودی صاحب بھی ویسے ہی. ہاں ٹھیک ہے جی. یہ ویسے کوشش کیجئے ویورز کیسے سوال بھیجے جو آج کے ٹاپک سے تعلق رکھتے ہوں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایس سی او ہے اور منارکیت ہے. چلیے کچھ کویشچنز اور لیتے. واٹس یور اوپینین آن اسٹیبلٹی ان پاکستان؟ یہ بھی دتا جی آج کا اگرچہ ٹاپک ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے، لیکن چلے میں ایک ہی جملہ کہوں گا. اسٹیبلٹی آف پاکستان کی جو پاسبلٹی ہے وہ پاکستانی لیڈرشپ اور اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہے. کتنے ہوش کے اور عقل کے ناخن لیتے ہیں. Luckily Pakistan has suffered a lot due to floods and Pakistan at this moment ان کے جو 24 گھنٹے کے جو ایفرٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اس مصیبت سے باہر نکالا جائے. اس وقت ان کے دماغ میں اور کوئی کوشچن ہی نہیں ہے سوائے عمران خان صاحب کے اسپیچز دینے کے. باقی ساری پاکستان جو اس وقت لگا ہوا ہے. انہوں نے ایس سی او میں بھی جا کے اپنے بیان میں یہ کہا کہ وی نیڈ ہیلپ، ہمیں ہیلپ کریے بیکاز میزریبلی. اب یہ دیکھیے جس کنٹری میں 22-23 کروڑ آدمی میں سے 8-10 کروڑ سڑک پر کھڑا ہو، ہاں جی، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر کہاں ہم نے بیٹھنا ہے، کہاں کھانا ہے. تو یو کین ویل امیجن دی سچویشن آف دیٹ کمیونٹی. اور سب وہ بھی آپ نے کہا کہ سوائے عمران خان اور ان کے فالوورز کے باقی پاکستان اس میں لگا ہوا ہے. تو عمران خان اور ان کے فالوورز، ان کے چاہنے والے جو ہیں، وعدے پاکستان سے زیادہ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. تو وہ اپنی تقریروں کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے ملک جو ہے بہت بری سچویشن ہے. جی
سر کینیڈا ہیز لاسٹ ٹرسٹ. کلدیپ سنگھ ملک. پتہ نہیں سر کینیڈا ہیز لاسٹ ٹرسٹ فار واٹ؟ وہ نہیں ٹرسٹ فرام انڈیا اور واٹ؟ نہیں وہ پتہ نہیں. آج کا ایک تو ٹاپک بھی نہیں اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیا یہ وہ جو یہاں پہ ریفرینڈم ہو رہے ہیں اس کانٹیکسٹ میں پوچھنا چاہتے ہیں یا وہ آج کا ٹاپک ہی نہیں ہے ہمارا. اور سیکنڈلی اگر منارکیت کے ساتھ ہے کہ کینیڈا کو کچھ کرنا چاہیے تھا, منارکیت کے خلاف بولنا چاہیے تھا. کینیڈا میں موومنٹ چل رہی ہے جی اس کے اوپر. میرا خیال ہے کہ آنے والے 4-5 سال میں اس کے اوپر ووٹنگ ضرور ہوگی. چلیے جی, ریڈ چلی کا کویشچن ہے جی. مائی کویشچن ٹو بوتھ آف یو, ول شریف میاں اوور کم پاپولیرٹی آف عمران خان بائی برنگنگ ورلڈ ایڈ ٹو فلڈڈ پاکستان؟ بڑا مشکل ہے جی کام. وہاں پہ جو جس کے گن گاتا ہے, گیت گاتا ہے, آپ اس کو سونے کی زنجیر بھی پہنا دیں تو وہ چینج نہیں ہوگا. وہ کلٹ ہے نا, خان صاحب ایک کلٹ ہے, تو وہ تو اس سے تو ان کی پاپولیرٹی اسی طرح رہے گی. ہاں یہ جو کچھ کریں یہ مطلب شہباز شریف صاحب آپ کئی باتیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وہ ہے, لیکن ایک بہرحال ریزنیبل پرائم منسٹر ہیں, ہی انڈرسٹینڈ تھنگس. لیکن اب ریزنیبل پرائم منسٹر ڈیموکریسی میں کہیں چلتا نہیں ہے. دنیا میں دیکھیے یوتھ جو ہے نا پاکستان کا 30-40% جو ووٹر ہے جی وہ اندھا دھند جی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے. رائٹ. اور جب ایسا ایک ایلیمنٹ ساتھ ہو جائے تو پھر اس شخص کی جو ایک پرسنالٹی ہے اس کو ڈاؤن کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں وہ مطلب پرسنالٹی کو بھی ڈاؤن نہ کریں, صرف جنتا اتنی سوچ لے کہ بھئی کس نے کیا ڈیلیور کیا ہے اور کون کیا ڈیلیور کر سکتا ہے. پر جنتا غریب جنتا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ سوچ رہے. تو وہ بیچاری وہ تو اپنے اب جو بیچارہ 8-9 کروڑ کھڑا ہے سڑکوں پہ جناب کی وجہ سے, وہ یہ سوچے گا یا یہ سوچے گا کہ اگلے یعنی ایک دن میں روٹی نہیں ملے, روٹی نہیں, بچوں کا کیا کرنا ہے, جانوروں کو کیا کرنا ہے. وہ اب اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. دس از ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرس. جی 1-2 سوال اور لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. انیمیش جی کا پوچھنا ہے کہ آسک ٹیگ ٹی وی چائنا ڈڈ ناٹ مینشن کشمیر in its joint press release with Pakistan. Has China started abandoning Pakistan and will Western power use Pakistan against China? بولیے جی. مجھے نہیں پتا, میں اویئر نہیں ہوں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے کلیئر کر دیجئے. کیا کسی اسٹیٹمنٹ میں ایس سی او میں, چونکہ ہم بات ایس سی او کی کر رہے ہیں, ایس سی او کی کسی اسٹیٹمنٹ میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے ذکر کیا ہے؟ نہیں, اس نے بھی نہیں کیا. میرے علم میں اس نے بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, تو وہ کیوں کرے گا جب اس نے ذکر ہی نہیں کیا. اور ظاہر ہے وہ جگہ ایسی ہے بھی نہیں ذکر کرنے والی. ہاں خان صاحب عمران خان اگر پرائم منسٹر ہوتے تو وہ کر دیتے, کیونکہ وہ ان کو تو پولیٹیکل سکورنگ چاہیے نا. انہوں نے تو سب سے پہلے کشمیر سے شروع کرنا تھا. انہوں نے ایس سی او میں بھی کشمیر کا مدعا اٹھا دینا تھا, تو وہ ایس سی او کے لوگوں کو پوچھنا پڑتا. اگر عمران خان پرائم منسٹر ہوتے کہ خان صاحب آپ نے یہ بات کرنی ہے تو ہم آپ کو بلائیں, کیونکہ یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے. ایجنڈا بھی جو ہے سمجھنا اور اس پر ٹکے رہنا بہت بڑی بات ہے. جی لو جی ڈاکٹر صاحب آخری سوال لے لیں. ٹرکی پریزیڈنٹ اینڈ پی ایم مودی بائی لیٹرل ڈائیلاگس پلیز ایکسپلین. یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ بات ہم بھی اپنی بات میں کرنا بھول گئے تھے. ٹرکی کو بھی اس وقت احساس ہے کہ ان کی اکانومی بہت بری طرح ویک ہے اور بہت مسائل کا شکار ہے. پریزیڈنٹ اردوغان جو ہیں وہ وہاں کے عمران خان ہیں, یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے انڈیا کو انوائے کیا ہے ڈیورنگ ہز ٹینیور 2-3 بار. ایسے ہی مطلب نہ کو لینا نہ کو دینا, کشمیر میں ان کا خیال لینا دینا. ترکی کے اچھے تعلقات ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رہے. تو وہ ایسے ہی انہوں نے بھی نا 1-2 وہ جو مسلم آرگنائزیشن کی ایک آرگنائزیشن ملیشیا میں جب کانفرنس ہوئی تب اس سے اب انڈیا کے ساتھ اچھے خاصے کاروباری تعلقات ان کے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اب اردوغان صاحب کا جو لیرا ہے, ان کی کرنسی, ان کے
دیش کی, وہ لیر ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اب انہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں جو ادھر ادھر کی ہانکتا پھر رہا تھا, کبھی امریکہ کے خلاف ہانک رہے ہیں, کبھی ایران کے خلاف, کبھی اچھا وہ چین کے خلاف بھی ہانک چکے ہوئے ہیں. وہ میں نے بتایا عمران خان دو ہاتھ آ گئے. ایک بات میں آپ کو یہاں ایڈ کر دوں, ایرڈوغن آنے سے پہلے ہندوستان وہاں کی جو شپ انڈسٹری ہے بہت اچھی ہے, ہندوستان ان کو بہت آرڈر دیا کرتا تھا. ایرڈوغن نے آگے جب یہ بیان دینے شروع کیے تو ایرڈوغن لاسٹ دوز آرڈرز, آف کورس. ہاں جی, اچھا وہاں سے ہر قسم کا کھانے پینے کا سامان آتا تھا, اسپیشلی ڈرائی فروٹس اینڈ کھجوریں, یہ وہ بہت کچھ آتا تھا. لیکن وہ کم ہو گیا کافی نیچرلی, کیونکہ اب اور کنٹری آگے دینے, تو وہ کہتا ٹھیک ہے, کمی تھوڑی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ دو ہمارے اگینسٹ بیان. اسپیشلی یہ ایشو شروع ہوا ملیشیا میں جو کام, وہاں سے یہ شروع ہوا. تو بہرحال جی یہ ہے دنیا کی ڈیموکریسی کا حال, جس کا میں نے شروع میں چرچا کیا کہ ڈیموکریسی بڑی پیاری چیز ہے, ہمیں بھی بہت پسند ہے, مجھے بھی بہت پسند ہے, لیکن اس کی شکل بگڑتی چلی جا رہی ہے. شکل یوں بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ اب جو لیڈر ہیں ووٹ لینے کی خاطر یا ڈراوے ان پر اتنے ہوتے ہیں کہ یار اگر ہم نے مودی جی سے ہاتھ ملا لیا تو کیا بنے گا. ادھر اردوغان جی کا یہ ہوتا ہے کہ میں یار ذرا اسلامک کوئی بیان دے دوں, میری جنتا میں جو اسلامک سوچ کے لوگ ہیں زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں گے. تو اب ڈیموکریسی اسی طرف جا رہی ہے. جو پاکستان کے فلڈز میں لوگوں کا برا حال ہے, اگر مودی جی کی شہباز شریف سے کوئی ملاقات ہو جاتی تو عمران خان نے اس کا مسئلہ بنا لینا تھا. وہ بیچارے 8-10 کروڑ جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں, انہوں نے سڑکوں پہ کھڑے رہنا تھا, اور وہ سڑکوں پہ آپ ابھی بھی کھڑے. اتنا خوف اور ڈر اور اتنی پولیٹیکل کمپلشنز ڈیموکریسی میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس وجہ سے اب ڈیموکریسی پہ کویسچن میری طرف سے اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ ڈیموکریسی وہ ڈیموکریسی ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی میری طرف سے آپ سب کو بہت اچھا ویکینڈ. ڈاکٹر صاحب آج کا شو وائنڈ اپ کریں گے. جیسے کہ ہمیشہ ہی میں آپ کو کہتا ہوں, انہوں نے ڈیموکریسی کی بات کی. میں پچھلے 20 سال سے ڈیموکریسی سے بہت دکھی ہوں, کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے بیسیکلی یہ ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلتی ہے, اور پی ایم او کا جو ہوتا ہے آفس, وہاں سے ہی ساری ڈکٹیٹرشپ چلتی ہے. آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں, آج کل کے نہیں, میں تو 1952 سے پالیٹکس فالو کر رہا ہوں. جو ووٹ بینک کا کنسیپٹ ہے یہ بہت خطرناک ہے فار ڈیموکریسی. اور ڈیموکریسی میں آپ چاہے 38% ووٹوں سے پرائم منسٹر بن جائیں, پریزیڈنٹ بن جائیں, لیکن آپ اگلے 4-5 سال ڈکٹیٹر کی طرح رول کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی پارلیمنٹ میں سیٹیں ہوتی ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ڈکٹیٹرشپ فارم پسند نہیں, پرولیٹیرین رجیم پسند نہیں, اس لیے یہی ایک رجیم ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑنا ہے. اور اس میں کیسے بہتری آگے لائیں گے یہ کام لیڈرز کا ہے, ہمارا نہیں ہے. دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے. لیکن پلیز ہم نے آپ کو بہت بار ریکویسٹ کی ہے, آپ نیچے لکھے ہوئے کسی بھی جگہ پہ, چاہے پیٹرون کے تھرو, چاہے آپ پے پال کے تھرو, چاہے آپ ٹیگ ٹی وی پر جائیں, سائٹ پہ بٹن ہوتا ہے اس کو دبا کے کسی کریڈٹ کارڈ سے یا جیسے بھی آپ چاہیں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کی جو آڈینس ہے اس کا بڑھانا جتنا ہمارا فرض ہے اتنا آپ کا بھی فرض ہے. سو پلیز سبسکرائب کریے, وہ تو آپ نے کیا ہی ہوا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنے دوستوں متروں کے ساتھ شیئر کریے یہ ویڈیوز, اور ان کو کہیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو شیئر کریں, اور ان کو کہیے کہ وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. انہی شبدوں کے ساتھ ویکینڈ کی آپ کو بہت بہت شبھ کامنائیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.